بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت صادق ملتان سے پوچھتی ہیں کہ آیا چہرہ پردے کے اندر داخل ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، عورت کا چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اس آیت مبارکہ میں اور 22ویں سپارے کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کے پردے کا حکم بیان فرمایا۔ تو اس کے اندر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا چہرہ زینت میں نہیں ہوتا؟ عورتیں سب سے زیادہ چہرے کو ہی سنوارتی ہیں، اور سب سے زیادہ زینت پورے جسم کے اندر چہرے میں ہی پائی جاتی ہے۔ تو چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہے۔ سطر اور چیز ہے اور پردہ اور چیز ہے۔ سطر میں البتہ داخل نہیں ہے، لیکن پردے کے اندر داخل ہے۔ حدیث پاک سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امی عائشہ ہاتھ تلاش کرنے کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، جب میرے پاس آئے تو میں نے فوراً سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ پردے کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب انسان کہیں کوئی رشتہ دیکھنے جائے تو وہ سب سے پہلے بچی کا چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ عورتیں جائیں رشتہ دیکھنے تو وہ بچی کا چہرہ ہی دیکھتی ہیں۔ اگر چہرہ دیکھے بغیر آ جائیں تو اس کو دیکھنا شمار نہیں کیا جاتا۔ تو چہرے کو ہی دیکھنے سے دیکھنا شمار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہے۔